والسلام علیک یا نبی اللہ، والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مزرعے چشت و بخارا و عراق و اجمیر، مزرعے چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا، وہاں کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، شکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، نبوی ذل علوی برج بطولی منزل، حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا، نبوی مہ علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکواں تیرا، ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت، ہم قادری پائیں تصدق میرے دولہ تیرا، اور مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی، مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی، ہاں وہی نہ وہ رضا بندے رسوا تیرا، ہاں وہی نہ وہ رضا بندے رسوا تیرا، خواجہ جی دل میں میرے کیا گل کھلایا آپ نے، خواجہ جی دل میں میرے کیا گل کھلایا آپ نے، ظلمتوں میں نور کا دیپک جلایا آپ نے، ظلمتوں میں نور کا دیپک جلایا آپ نے، تاکہ یہ بن جائے ولیوں صوفیوں کی سرزمین، تاکہ یہ بن جائے ولیوں صوفیوں کی سرزمین، اس لیے بھارت میں ہی ڈیرا لگایا آپ نے، تھا وہ جو اجڑا ہوا تھا شہر ریگستان کا، تھا وہ جو اجڑا ہوا تھا شہر ریگستان کا، اس کو اجمیر مقدس کہلوایا آپ نے، اس کو اجمیر مقدس کہلوایا آپ نے، فیض خواجہ سے چلا ہے آج نظمی کا قلم، فیض خواجہ سے چلا ہے آج نظمی کا قلم، اس کو کچھ لکھنے کے بھی قابل بنایا آپ نے، یہ بیٹے کی زبان تھی کہ ابا کی زبان سنے، تیرے پائے کا کوئی ہم نے نہ پایا خواجہ، تیرے پائے کا کوئی ہم نے نہ پایا خواجہ، ہم زمین والوں پہ اللہ کا سایہ خواجہ، ہم زمین والوں پہ اللہ کا سایہ خواجہ، اور مکر شیطان سے مریدوں کو بچا لیتے ہو، مکر شیطان سے مریدوں کو بچا لیتے ہو، اس لیے پیر تمہیں اپنا بنایا خواجہ، اس لیے پیر تمہیں اپنا بنایا خواجہ، جوش و مستی میں بہت آئے تھے ایسے لمحے، جوش و مستی میں بہت آئے تھے ایسے لمحے، میں بہک جاتا مگر تم نے بچایا خواجہ، میں بہک جاتا مگر تم نے بچایا خواجہ، اور سید خستہ کو امید حضوری کب تھی، سید خستہ کو امید حضوری کب تھی، صدقے جاؤں تیرے کیا خوب بلایا خواجہ، صدقے جاؤں تیرے کیا خوب بلایا خواجہ۔ آج کی یہ محفل بہت مختصر وقت کے لیے انعقاد پذیر ہے، حضرت سیدی شمشیر برہنہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ میں آج ان کے عرس سراپا قدس کے موقع پر ہم سب جمع ہیں، اور حضرت برادر گرامی قدر جناب علامہ سید کلیم اللہ صاحب حسین متزل لہ العالی، انہوں نے مجھے حکم دیا، جیسا کہ آپ نے ناظم محفل سے بھی سنا، کہ آج کی محفل کا سرنامہ ہے فیضان مشائخ چشت، اسی پر
میں نے قرآن مقدس کی سورۃ البقرہ کی آیہ کریمہ کے حصے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اگر آپ حضرات میں سے جو لوگ کھڑے بیٹھ جائیں، مہربانی بیٹھ کر سنیں تو محفل خوبصورت ہوگی۔ تو آج کی اس محفل کا جو عنوان ہے فیضان مشائخ چشت ہے، اس لیے یہ چشتی خانقاہ ہے اور دکن کی سب سے بڑی چشتی خانقاہ کا جو شہزادہ حضرت شمشیر برہنہ کے نام سے آپ کے اس علاقے میں موجود ہیں، دکن میں چشتیہ سلسلے کی سب سے بڑی خانقاہ کو ہم خانقاہ بندہ نواز یسو دراز بلند پرواز کہتے ہیں، انہی کے شہزادے کا عرس ہے۔ میں آپ کے سامنے پہلے اپنی گفتگو کو بزرگان چشت سے مربوط کرنے کے لیے تھوڑی سی تمہید کا سہارا لے کر تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ مشائخ چشت کہتے کس کو ہے۔ یقیناً آپ نے مجھ سے بہت بڑے بڑے مفکرین دانشور علماء خطبہ سے مشائخ چشت کا تذکرہ سنا ہوگا، لیکن چونکہ میں کوئی مفکر خطیب اور ادیب نہیں ہوں، میں تھوڑی دیر کے لیے صرف حضرت شمشیر برہنہ کی بارگاہ میں آموختے کے طور پر اپنے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ مشائخ چشت کہتے کس کو ہے؟ اصل میں سلسلہ چشتیہ جو ہے وہ اس کے جو سب سے پہلے چشتی کہلائے وہ ہے حضرت سیدی خواجہ ابو اسحاق شامی، ملک شام کے رہنے والے تھے اور ان کے پیر و مرشد نے انہیں جو ہے سب سے پہلے چشتی کہا اور فرمایا کہ تم اب یہاں سے چشت جاؤ، تمہارے ذریعے سے چشت اور نواح کے لوگوں کو فیض پہنچے گا۔ حضرت ابو اسحاق شامی چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ چشت پہنچے۔ یہ چشت ہرات کے علاقوں میں سے ایک علاقہ ہے، خراسان کے علاقوں میں سے ایک علاقہ ہے، ابھی بھی چشت موجود ہے اور چشت میں چشتی بزرگوں کا فیضان بھی موجود ہے۔ اسی چشت کے اندر حضرت خواجہ ابو اسحاق چشتی نے قیام فرمایا۔ ابو احمد، ابو محمد، حضرت خواجہ مودود چشتی، یہ ایک سلسلہ ہے، لیکن ہم لوگ جو چشتیت کو جانتے ہیں، چشتیت کو ہم نے جانا، پہچانا، مانا سلطان الہند عطائے رسول نائب نبی فی الہند سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے۔ بلکہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے ہندوستان میں اسلام کا بہترین سچا تعارف کرانے کا پورے اکھنڈ بھارت میں، بر صغیر میں ہندوستان کے اندر صحیح تعارف کرانے کا جسے موقع ملا ہے اور جنہوں نے اس سرزمین پر اسلام کا پرچم گاڑا ہے وہ مشائخ چشت ہے۔ اور ان کے پاس ایک سسٹم تھا، ایک طریقہ کار تھا، وہ بڑا مربوط تھا، بڑا منظم تھا، اس پر میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ یوں تو آپ جان لیں، آپ کو جن کو پتا ہے وہ جانتے ہیں، جنہیں نہیں پتا ہے وہ بھی جان لیں کہ ہندوستان کی سرزمین پر اسلام غریب نواز کے آنے سے نہیں آیا، بلکہ سرکار غریب نواز کی آمد سے صدیوں پہلے اسلام یہاں آ چکا تھا۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ لاہور کی سرزمین پر تو پہلے سے موجود تھے۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ ہندوستان آنے سے پہلے، ہندوستان میں بلکہ اجمیر معلیٰ آنے سے پہلے آپ نے لاہور کی سرزمین پر قیام فرمایا۔ اس کا مطلب داتا صاحب موجود تھے تبھی تو قیام فرمایا۔ تو غریب نواز کے ہندوستان آنے سے پہلے اسلام آ چکا تھا، داتا صاحب کے ہندوستان آنے سے پہلے اسلام آ چکا تھا۔ کس شکل میں؟ ابھی صحابہ کرام کی شکل میں اسلام ہندوستان میں داخل ہو چکا تھا۔ کم و بیش ایک تحقیق کے مطابق کہ 18 اصحاب کرام ہندوستان تشریف لائے اور پھر جو ہے انہوں نے بھروچ کی سرزمین ہے، کھمبات کی سرزمین ہے، گجرات کی سرزمین ہے، مالابار کی سرزمین ہے، وہاں پر انہوں نے جو ہے وہ اسلام کی دعوت پیش فرمائی اور پھر وہ لوگ باضابطہ کسی مبلغ کی حیثیت سے اصل میں نہیں آئے تھے، وہ لوگ آئے تھے تاجر کی حیثیت میں، لیکن اصحاب رسول تھے، مصطفیٰ جان رحمت کے صحابی تھے۔ ان لوگوں کا انداز تجارت ایسا تھا کہ وہ لوگ کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھے گئے، کبھی جو ہے وہ فراڈ کرتے ہوئے نہیں دیکھے گئے، وہ آئے تھے سودا بیچنے کے لیے، لیکن ان کی تجارت کو دیکھ کر لوگ اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے۔ اندازہ فرمائیں جن
کی تجارت کا انداز اتنا خوبصورت ہوگا کہ تاجر کے بھیس میں آنے والے مبلغوں سے بڑا کام کر گئے. لیکن یہ رونا میں ضرور روتے ہوئے آگے بڑھوں گا. وہ تاجر بن کر آئے تھے, مبلغ بظاہر بن کر نہیں آئے تھے, لیکن تاجروں نے وہ کام کیا جو مبلغ نہیں کر سکتے. تاجر دل موہ لیتے ہیں, یہ نبی کے صحابہ ہیں, اور آج مبلغین جو ہے وہ لوگوں کو بدگمان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. انداز دیکھیں کتنا بدل گیا ہے, انداز کتنا تبدیل ہو گیا ہے. بہرحال تو چونکہ وہ آئے تھے تاجر کی حیثیت سے تو وہ یہاں قیام نہ کر سکے, وہ جیسے آئے تھے ویسے ہی لوٹ گئے. پھر کیا ہوا, اسلام کو وہ فروغ نہ مل سکا جو ملنا چاہیے تھا. پھر اسلام کب آیا آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے. ابھی ہندوستان میں اسلام اس وقت قدم رکھتا ہے جب قبلہ بھی تبدیل نہیں ہوا تھا, یعنی بیت المقدس کی طرف صحابہ کرام رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. اس وقت ہندوستان کی سرزمین پر اسلام آ چکا تھا. یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب ہجرت فرمائی, بلکہ بعض لوگ تو کہتے ہیں ہجرت سے پہلے ہندوستان میں اسلام آ چکا تھا. ایک تسلسل ہے. اصل میں ہندوستان روز اول ہی سے مصطفیٰ جان رحمت کی نگاہ میں تھا. بلکہ آپ کو میں یہ بات بتاؤں, اس لیے نگاہ مصطفیٰ میں تھا کیونکہ ہندوستان نگاہ خدا کا بھی انتخاب ہے. اللہ نے اپنے سب سے پہلے خلیفہ, سب سے پہلے پیغمبر کو جب جنت سے نکالا ہے تو کسی اور زمین پر نہیں اتارا ہے, وہ ہندوستان کی زمین پر اتارا ہے. اندازہ فرمائیں, یہاں میں خراج پیش کرتے ہوئے دو جملے اور کہہ سکتا ہوں. ہمیں ناز ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں, یہ بھی آپ کو کہوں. ہم بھارتی ہیں, اس پہ ناز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی جو ہے یمن اور شام کی زمین نور مصطفیٰ سے ناواقف تھی. اس وقت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں جو نور محمدی تھا, سب سے پہلے زمین کے جس خطے نے نور مصطفیٰ کی زیارت کی ہے وہ ہندوستان کی زمین ہے. اللہ اکبر. سب سے پہلے جو پیغمبر کے قدم چوم رہی ہے وہ زمین ہندوستان کی زمین ہے. جبریل کا ورود جو اللہ اکبر جو ہے وہ نبی کے پاس ہو رہا ہے. سب سے پہلے فرشتہ سید الملائکہ جب نبی کی بارگاہ میں حاضری دے رہا ہے وہ زمین ہندوستان کی زمین ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں, اللہ اکبر, حضرت آدم کو وحشت ہوئی. حضرت آدم نے کہا جبریل ہمیں وحشت ہو رہی ہے, یہ وحشت ہماری دور ہونی چاہیے. حضرت جبریل نے آدم علیہ السلام کے قریب کھڑے ہو کر کے اذان پڑھی. اس سے ہم کہہ سکتے ہیں سب سے پہلی اذان جس زمین پہ گونجی ہے وہ زمین ہندوستان کی سرزمین ہے. محمد الرسول اللہ کا لاہوتی نغمہ اور لا الہ الا اللہ کا لاہوتی نغمہ سب سے پہلے بشکل اذان جس خطے پر گونجا ہے وہ ہندوستان کی سرزمین ہے. بہرحال توبہ کا اور وسیلے کا پورا سلسلہ سب سے پہلے ہندوستان کی سرزمین پر ہے. ایک جملہ اور کہہ دوں, آپ جانتے ہیں جب آپ کہیں سے نکلتے اور کہیں اترتے ہیں تو سب سے پہلے وہاں آپ اترتے ہیں جو آپ کی منزل سے یا چلنے سے جو بہت قریب ہوتا ہے. آدم جنت سے نکلے, ہندوستان اتر گئے. اشارہ مل رہا ہے کہ جنت سے بڑا قریب رشتہ ہندوستان کا ہے. اس لیے کہ غربت جہاں ہوتی پہلا اسٹاپ قریب ہوتا ہے منزل سے. اس سے اشارہ ملتا ہے اشارت النفس کے حوالے سے کہ یہ جنت سے بہت قریب ہے. اسی لیے اللہ اکبر یہ نگاہ خدا میں بھی ہے, نگاہ مصطفیٰ جان رحمت میں بھی ہے. اسی لیے تو میرے آقا نے دائیں طرف رک کر کے کہا تھا مجھے اپنے عاشقوں کی خوشبو آتی ہے. ایک بار اس کو شیور جامہ پہناتے ہوئے کہتے ہیں میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے. ہند کی سرزمین غیر معروف سرزمین کبھی نہیں رہی. یہ عشق کی سرزمین ہے, یہ محبتوں کی سرزمین ہے, یہ پیار کی سرزمین ہے, یہ مربتوں کی سرزمین ہے, یہ رفعتوں کی سرزمین ہے, یہ عظمتوں کی سرزمین ہے. اس لیے نگاہ مصطفیٰ میں ہمیشہ رہی. بلکہ آپ کو حیرت ہوگی صحابہ کرام نے اپنے اشعار میں اس نے مصطفیٰ کو جو بیان کیا وہ بھی ہندوستان کی تلواروں کو بطور استعارہ بیان کیا. کہا حضور کا چہرہ ایسے چمکتا ہے جیسے ہندوستان کی تلوار چمکتی ہے. تو کسی نے کہا یہ نہ کہو کہ تلوار کی طرح چمکتا ہے, یہ کہو کہ چاند کی طرح, کیونکہ تلواریں لمبوتری ہوتی ہے اور چاند گول ہے. مصطفیٰ جان رحمت کا رخ انور گول ہے. اللہ اکبر. لقا بدر فی الوجہ الاجمل خرحان ماہ زلف ابر اجل دور چندن چندر پرو کنڈل رحمت کی بھرم پر سا جانا. حضور کا چہرے انور گول
یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند پر تو داغ ہے اور ان کا چہرہ صاف ہے. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. کروں نام پہ کیا فدا، نقصے کجا تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. اللہ اکبر. تو حضرت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں تھا. ہندوستان کا ذکر بہت مرتبہ ہوا، لیکن حضور نے فرمایا عاشقوں کی خوشبو آتی ہے، مجھے اپنے عاشقوں کی خوشبو آتی ہے. ضرور وہ عشاق جو ہندوستان کے سینے میں آرام کر رہے ہیں، جنہیں معین الدین اجمیری کہتے ہیں، جنہیں تقی بختیار کاکی کہتے ہیں، جسے فرید الدین گنج شکر کہتے ہیں، جسے محبوب الہی کہتے ہیں، نصیر ملت والدین کہتے ہیں، اللہ و شمشیر برہنہ کہتے ہیں، یوسفین کہتے ہیں، بابا شرف الدین سہروردی کہتے ہیں. ان عاشقوں کی خوشبو حضور نے عاشقوں کے آنے سے پہلے محسوس فرمایا. اسی لیے صحابہ کی نگاہ میں بھی تھا، اللہ اکبر، اور اہل بیت کی نگاہ میں بھی تھا. ایک ضعیف روایت میری نظر سے گزری، میں سند کی حیثیت ضرور بیان کروں گا تاکہ خیانت نہ ہو. ایک ضعیف روایت میری نظر سے گزری کہ کربلا میں امام حسین کہتے ہیں اگر میرا آنا منظور نہیں ہے تو مجھے ہندوستان چلے جانے دو. پتا چلا نگاہ امام میں بھی تھا، نانا کی نگاہ میں بھی ہندوستان ہے، نواسے کی نگاہ میں بھی ہندوستان ہے. آخر ہم کہتے امام اگر آپ آ جاتے نا پھر دنیا دیکھتی. آپ کے 14ویں نمبر کے بیٹے کا 24 گھنٹے تک مزار خالی نہیں رہتا. آپ آتے تو پھر علی اصغر کا کیا انداز ہوتا، علی اکبر مولا کا کیا انداز ہوتا. میرے مولا آپ کے نام پر اتنا قربان ہوتے ہیں تو آپ کے آستانے پر قربانیوں کا عالم کیا ہوتا. پتا چلا ہندوستان کوئی معمولی ملک تھوڑی ہے، یہ زمین ہے. اللہ اکبر. نگاہ انتخاب قدرت، نگاہ انتخاب مصطفیٰ جان رحمت کی نگاہوں کا انتخاب، حیدر کرار کی نگاہوں کا انتخاب، حضرت امام علی مقام اللہ جدی والد سلام کی نگاہوں کا انتخاب. اسی لیے صوفیہ نے اس کو منتخب کیا کیونکہ جانتے تھے یہ زمین بڑی نرم زمین ہے، یہ زمین نکھتوں کی زمین ہے، یہ زمین وہ ہے جس پر کشمیر جیسا ہے کہ کہنے والے نے کہا اگر کسی کو یہ کہنے کا حق ہے کہ ہم جنت ہے تو وہ خطہ کشمیر ہے. اللہ اکبر. توجہ فرمائیں. پھر یہ سلسلے آتے رہے جاتے رہے، مگر قدرت جس کے ہاتھوں پر جو کام لکھ دیتی ہے وہی ہوتا ہے. دیکھیں بات بڑے چھوٹے کی نہیں ہے، بات افضل و مفضول کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ قدرت جس کے ہاتھوں پہ لکھ دے وہ چاہے تو کبھی کبھی جو ہے کافروں سے بھی بلکہ مشرکوں سے بھی وہ کام لے لیتی ہے قدرت، جو بہت سارے مومنوں کے بچے نہیں کر پاتے. ایک بہت تسلسل ہے، میں بہت دور نہ چلا جاؤں اس لیے، لیکن اسلام میں قافلے آتے رہے مگر اسلام کو وہ وسعت نہ ملی جو ملنی چاہیے تھی، وہ پذیرائی نہ ملی جو ملنی چاہیے تھی. مدرسے موجود تھے، خانقاہیں بھی ایک حد تک موجود تھی، کچھ مزارات بھی موجود تھے، لیکن اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہند کے لیے سرکار معین ملت والدین حضور غریب نواز کا انتخاب فرمایا. میں یہیں سے آغاز کروں گا، حالانکہ مجھے آغاز کرنا مولا حیدر کرار سے چاہیے، لیکن اتنا بڑا سلسلہ ہے کہ اگر میں حیدر کرار کی طرف چلا گیا تو پھر کبھی پلٹ نہیں سکوں گا، اس لیے کہ وہاں جا کر پلٹنا ایمان کو برباد کرنے کے مترادف ہے. وہاں سے نہ عنوان کے اعتبار سے پلٹا جا سکتا ہے، نہ الفاظ کے اعتبار سے پلٹا جا سکتا ہے، نہ عقیدتوں کے انداز سے پلٹا جا سکتا ہے، نہ تصور کے انداز سے پلٹا جا سکتا ہے، نہ تخیل کے اعتبار سے پلٹا جا سکتا ہے. اس میں حیدر کرار یہ ہے کہ وہ تصور میں آ جائے تو پھر کوئی تصور میں نہیں آتا، وہ تخیل میں آ جائے تو پھر کوئی تخیل میں نہیں آتا، وہ انداز بیان میں آ جائے تو پھر اور کوئی بیان ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ کیا بیان کیجئے گا، کتنا بیان کیجئے گا، کیسے بیان کیجئے گا. حسن بیان کرتے ہیں تو پھر یہ کہنا پڑتا ہے ساری دنیا جس محبوب کو دیکھنے کے لیے بیتاب ہے وہ محبوب ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں یا اللہ جب تک میں علی کو نہ دیکھوں تو مجھے دنیا سے نہ اٹھانا. آخر حیدر کا حسن کیا حسن تھا کہ جس کو دیکھتے ہوئے حضور دنیا سے جانے کی تمنا کر رہے ہیں. لوگ کہتے علی نے رکھا کیا ہے، میں نے کہا امت سے کیوں پوچھتے ہو، یہ نبی سے پوچھو نا، جو خدا کا دیدار کرتا ہے اس سے پوچھو نا. حضور ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرے، صاحب کنز
العمال نے لکھا حیدر کرار کون ہے؟ قسیم و کنز العمال پڑھ رہا ہوں، قسیم جنت و جہنم کو حیدر کرار کہتے ہیں۔ لوگ ابھی جنت میں جانے کی تمنا کر رہے ہیں، جنت اور جہنم کے بانٹنے والے کو حیدر کرار کہتے ہیں۔ ساقی شیر و شربت کو حیدر کرار کہتے ہیں، نفاق اور ایمان کے معیار کو حیدر کرار کہتے ہیں، کل ایمان کو حیدر کرار کہتے ہیں۔ جس کی صورت کو کرم اللہ وجہ الکریم کہا جاتا ہے اسے حیدر کرار کہتے ہیں۔ قرآن ناطق کو حیدر کرار کہتے ہیں، تصوف کی جان کو حیدر کرار کہتے ہیں، زینت خلافت کو حیدر کرار کہتے ہیں۔ ماں کے پیٹ میں جو نبی کو پہچانتا ہے اسے حیدر کرار کہتے ہیں، جو دنیا میں آنے سے پہلے ملائے پاتا ہے اسے حیدر کرار کہتے ہیں، جس کی سیرت جس کی صورت خدا بھاتی ہو اسے حیدر کرار کہتے ہیں۔ نبی کا کوئی بھائی بھائی کہلانے کا حقدار بظاہر نہیں ہوتا ادب کی وجہ سے، مگر نبی پکار پکار کر جس کو کہے انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے اور آخرت میں بھی بھائی ہے، اسے حیدر سارے ولیوں کے روحانی باپ کو حیدر کرار دے۔ ایک عزیز نے کہا کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ نبی نے حیدر کرار کو ابو تراب کہا، مٹی کا باپ کہا۔ مٹی کا تو کوئی باپ ہی نہیں ہوتا، اور جس کا باپ ہو وہ مٹی نہیں ہوتی۔ میں نے کہا یہ حضور کے جملے ہیں، حضور کے الفاظ ہیں۔ ہے ابو تو حضور کہتے ہیں مجھے ابو تراب کو کہلانا علی کہلانے سے زیادہ پسند ہے۔ تو ابو تراب کا کیا مطلب؟ مٹی کا باپ، مٹی اور کوئی باپ ہوتا ہے؟ کہا حضور کے جملے ہیں، حضور کے جملے ہیں۔ خواجہ باقی باللہ کہتے ہیں ابو تراب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہا ولی جو ہوتا ہے وہ گھمنڈی نہیں ہوتا، جو گھمنڈی ہوتا ہے وہ ولی نہیں ہوتا۔ آج لباس مشیخت میں گھمنڈ کیا، اگر پیکر موجود ہے سب کچھ تو ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی کی سب سے بڑی پہچان ہے کہ اس میں عاجزی ہوگی، اس میں انکساری ہوگی۔ تو جو انکساری کرتا ہے اسے خاکسار کہتے ہیں۔ میں بہت تبدیلی نہیں کروں گا، میں پھر کہہ رہا ہوں، میں نہیں پہنچ سکوں گا۔ جو عاجزی کرتا ہے اسے خاکسار کہتے ہیں۔ تو خاک آ گئی نا عاجزی کرنے والوں میں، اور جو عاجزی کرتا ہے خاکسار ہو جاتا ہے، پھر وہ ولی بن جاتا ہے۔ تو ولی بنتا ہے تو ولی کا نسب کچھ بھی ہو، ولی کا نسب کچھ بھی ہو جسم کا، لیکن جب آدمی خاکساری کر کے ولی بنتا ہے تو حیدر کرار اس کے روحانی باپ ہوتے ہیں۔ نسب کچھ بھی ہو، جسم کا رشتہ کسی سے جڑے، لیکن جب آدمی خاکساری کر کے ولی بنتا ہے تو اس کی روح کے باپ حیدر کرار ہوتے ہیں۔ تو ولی سب ہو گئے مٹی، خاکساری کر کے ہو گئے مٹی۔ اب ان کے جو روحانی باپ ہیں تو وہ ہے ابو تراب۔ تو گویا کہ جب تک تراب نہیں بنتا ولی نہیں بنتا۔ تو یہ سارے ولیوں کے روحانی باپ کو حیدر کرار کہتے ہیں۔ تو وہاں مٹی کے باپ کا مطلب وہ مٹی نہیں جو تم سمجھے، بلکہ مٹی وہ ہے جو خدا کی محبت میں اپنے آپ کو مٹی کر لیتے ہیں۔ ان مٹی کے باپ کو حیدر کرار کہتے ہیں، ابو تراب کہتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ خواجہ باقی باللہ فرما رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، کوئی بات میں بغیر حوالے کے نہیں پڑھوں گا آپ کے سامنے۔ بہت پڑھا لکھا تو نہیں ہوں، لیکن بارگاہ غوثیت کا ایک ادنا سگ ہوں، پہرے دار ہوں، ان کی بارگاہ کے سگوں کا سگ ہوں، اس لیے ذمہ داری سے بات رکھنے کی کوشش کروں گا میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں۔ پھر وہ سلسلہ حضرت امام حسن بصری تک آتا ہے، پھر وہ سلسلہ امام عبد الواحد ابن زید تک آتا ہے۔ عبد الواحد بن زید وہ ہستی ہے جو دو حسن کی برکتیں ہیں۔ ہمارے مرشدوں میں یہ سلسلہ قادریہ کے بھی مرشد ہے اور سلسلہ چشتیہ کے بھی مرشد ہے۔ امام عبد الواحد بن زید یہ امام حسن بصری کے خلیفہ ہیں اور انہی کے مرید ہیں، لیکن یہ دو حسن کی نگاہوں کا کرشمہ ہے۔ یہ مرید اور خلیفہ امام حسن بصری کے ہیں اور شاگرد امام حسن مجتبی کے ہیں۔ وہ ایک سلسلہ ہے، اب میں سب کی طرف آؤں گا، اور وہی سلسلہ جب منتقل ہوا غریب نواز تک۔ غریب نواز نے وہ مسجد نبوی کے محدث تھے، غریب نواز
کہتے ہیں کہ 20 سال سے زیادہ آپ نے مسجد نبوی میں حدیث کا درس دیا. اس سے یہ سلسلہ بھی بالکل حرف غلط کی طرح ختم ہو جاتا ہے. جو کہتے ہیں کہ صوفی وہ ہوتا ہے جو صرف حال جانتا ہے قال نہیں جانتا. وہ صوفی ہی نہیں جو قال نہ جائے، کیونکہ جہاں قال نہیں ہوگا وہاں حال ہو ہی نہیں سکتا. یہ بات یاد رکھنا. ہاں یہ بات اچھی، جہاں قال ہو وہاں حال نہیں ہو سکتا. یہ ہو سکتا ہے لیکن حال کے لیے قال ہونا ضروری ہے، ورنہ حال کس قال پر آئے گا؟ کیونکہ قال پر ہی تو حال آتا ہے. جب قال ہی نہیں رہا تو پھر حال کدھر ہو گیا؟ ہاں البتہ جن کے پاس قال کے بغیر حال ہے وہ بے حال ضرور ہے. میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کروں گا کیونکہ یہ چشتیوں کی خانقاہ ہے. ٹارگٹ کر کے تقریر کرنے کو حرام سمجھتا ہوں، لیکن صرف میں سبق سناتے ہوئے جو اپنے دل پہ گزر رہے وہ بولتا چلا جاؤں گا. سرکار غریب نواز اپنے زمانے میں شیخ الاسلام کہلائے. شیخ الاسلام اس کو کہتے ہیں جو اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، لیکن علماء اس کو شیخ الاسلام کہتے ہیں. مرید بنا دے تو ایک الگ بات ہو گئی، چاہنے والے بنا دے تو ایک الگ بات ہو گئی. اصلی شیخ الاسلام وہ ہوتا ہے جس کو زمانے کے علماء شیخ الاسلام کہتے ہیں. تو سرکار غریب نواز اتنے بڑے عالم تھے کہ ان کے زمانے میں ان کو شیخ الاسلام کہا گیا اور پھر حضور غریب نواز تشریف لائے. بس ایک جملہ غریب نواز کے لیے پڑھ کر میں آگے بڑھتا ہوں، اس لیے کہ پھر کہہ رہا ہوں کہ بہت بات نہیں ہوگی. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کے لیے متفقہ طور پر یہ بات کہی گئی ہے کہ حضور غریب نواز کی نگاہوں میں وہ تاثیر تھی، اثر وہ تھا. فیضان چشت اب میں شروع کر رہا ہوں، وہ اثر تھا. توجہ کرنا، میں پھر کہہ رہا ہوں آپ کبھی مت سوچنا کہ میں کسی کو ٹارگٹ، اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں میں کبھی ٹارگٹ کر کے تقریر نہیں کرتا. اس کو حرام سمجھ، غیبت سمجھ. ایک جگہ بات کرنا، دھیان سے سنو. چشتیوں، اور ہم تو چشتی ہیں الحمدللہ، مرید قادری سلسلے میں ہوئے ہیں، لیکن چشتیت کا فیضان بھی بشکل خلافت ہے. اور یہ اگر، اور ایک بات میں آپ کو کہوں، میری نگاہ میں قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی وہ نہیں ہوتا جو سلسلے میں مرید ہوتا ہے. ہماری نگاہ میں قادری، چشتی جو استاد سے محبت کرے وہ سب قادری ہے، جو غریب نواز سے پیار کرے وہ سب چشتی ہے، جو حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی سے محبت کرے وہ سب سہروردی ہیں، اور جو ہے سرکار نقشبند سے جو پیار کرے وہ سب نقشبند. یعنی ولیوں کو آپ سلسلوں میں نہیں بانٹ سکتے کہ یہ میرا پیر اور تیرا پیر. یہ آج کی بدعت ہے. ولیوں سے صرف پیار کیا جا سکتا ہے. یہ لوگ صرف پیار کرنے کے لیے ولی بنائے ولا سے، اور ان سے محبت کی جانی چاہیے. ولی سے پیار کیا جانا چاہیے، اور جو ولی سے محبت نہیں کرتا اللہ اس کے لیے اعلان جنگ کرتا ہے. اس لیے ولیوں کو کبھی سلسلوں میں نہ بانٹو، سب سے پیار کرو، سب سے محبت کرو، کیونکہ ولی محبت کے لیے، پیار کے لیے. تو اب توجہ کیجئے گا ذرا. اور اگر بات سلسلوں کی ہے تو آپ کو ایک بات بتاؤں، بابا فرید کے 5 بیٹے، 5 بیٹوں میں ایک بیٹے کا نام شہاب الدین رکھا. کیوں رکھا؟ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کی اوالیف المعارف سے اتنے متاثر تھے کہ ان کی محبت میں اپنے بیٹے کا نام شہاب الدین رکھا. اب آپ سے پوچھتا ہوں معین الدین کیوں نہیں رکھا؟ تو وہ لوگ یہ خرافات والے نہیں تھے، ان کے نزدیک تو دشمن بھی پیارا تھا. اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ صوفی وہ ہوتا ہے جس کے نزدیک دشمن بھی اتنا عزیز ہوتا ہے جتنا دوست عزیز ہوتا ہے. یہ بات ہے. ابھی تو یہاں صرف تصوف کی باتیں ہو رہی، تصوف کی ٹوپیاں ہیں، تصوف کے جبے ہیں، تصوف کے امامے ہیں، چادریں ہیں. او بھائی ٹوپیوں کا، جبوں کا، کلر کا تصوف سے کوئی تعلق نہیں ہے. تصوف ایک ہی چیز کو کہتے ہیں، ہزاروں اقوال کو اگر سمیٹ دو تو تصوف ایک جملے میں ہے، خدا کو راضی کرنے کے لیے مخلوق کی خدمت کرنا، اسی کو تصوف کہتے ہیں. سب چھوڑ دیا، خرافات اور روایات میں ایسے ڈوبے کہ اصل تصوف سے نکل ہی گئے. اصل تصوف سے نکل گئے. آپ کو پتہ ہے حضرت خواجہ نصیر ملت والدین خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی فرماتے خواجہ اجل شیرازی سے ایک بندہ مرید ہوا. مریدوں کو بھی بڑی پڑی ہوئی اس وقت، پھر روزے رکھنا ہی اچھی بات ہے، وہی شکر ہے، چلو کچھ تو کہیں تو آئے. لیکن آج میں آپ کے سامنے سب سے بڑا وظیفہ رکھنے لگا ہوں. کوئی وظیفہ نہ کرو. کوئی حزب البحر کی طرف جا رہا ہے، کوئی دلائل الخیرات کی طرف جا رہا ہے، کوئی چلے کر رہا ہے، جنگل سب کرو بھائی، میں منع نہیں کر رہا ہوں. لیکن میرے مشائخ چشت کے نزدیک سب سے بڑا وظیفہ کیا وہ آپ کے سامنے رکھا.
خان یہ سرکار نصیر الدین کہہ رہے ہیں، اور یہ وظیفہ کوئی نہیں کرتا بھائی، معافی کے ساتھ ہے کوئی نہیں، جس سے اللہ ملنا تھا اس سے کوئی نہیں، وہ موکل ملنے جنات ملنے والے وظیفے سب کر رہے ہیں ماشاءاللہ، لیکن اللہ ملنے والا وظیفہ کوئی نہیں کر رہا، وہ بہت آسان ہے، کرنا چاہیے۔ اور یہ چشتیوں نے تو سب اوپن کیا ہے، اور لوگ کہتے ہیں تصوف چھپانے کی چیز ہے، میں نے کہا جو چھپانے کوئی کچھ چھپانے کی چیز نہیں، چھپائی ہو جاتی جس میں عیب ہوتا ہے، ہمارے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنا، جس کا اوپن ہونے کا ڈر ہو پھر اس میں فضیلتی ہو اسے چھپایا جائے۔ دیکھیے چھپائی دو چیز چلتی ہے، ایک تو وہ کہ جس کو اوپن ہونے کے بعد رسوائی وہ چھپائی جاتی ہے، یا جو اتنی قیمتی ہو کہ وہاں تک کسی کی رسائی نہ وہ چیز چھپائی جاتی ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ تو یہ بات جب ہر چیز جو ہے اوپن ہے، سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ خاک کی سرکار نصیر ملت بندہ نواز کے پیر و مرشد کی بات کر رہا ہوں میں تو کہتا ہوں ان کی اگر میں کوئی فضیلت نہ بھی پڑھوں تو اس سے بڑی کیا فضیلت ہوگی کہ سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی محبوب الہی کے مرید ہیں اور بندہ نواز کے پیر ہیں۔ آپ غور کریں، جس کے سر کے اوپر اتنا بڑا ہو اور جس کے پیر کے نیچے اتنا بڑا ہو، پھر وہ نصیر ملت الدین کتنے بڑے ہوں گے؟ اس سے بڑی بات میں اور کیا کریں؟ اگر بات رہی تو میں آج آپ کے سامنے پڑھ بھی دوں گا، لیکن آپ توجہ فرما رہے ہیں، بہت اچھے سے سن رہے ہیں، محفل اچھی ہے، سننے والے لوگ اچھے ہیں، لوگ کم ہو لیکن اطمینان سے سنے تو سنانے کو دل چاہتا ہے۔ سرکار خواجہ اجل شیرازی سے ایک شخص مرید ہونے آیا، نصاب کیا ہے ولایت کا، قرب خدا کا، مرید ہونے کے لیے آیا، فرمایا حضور مرید ہونے کے بعد کوئی وظیفہ دیتے آپ بھی دیں۔ خواجہ اجل شیرازی نے فرمایا ہمارے یہاں اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی وظیفہ ہے، کیا؟ کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی سب کے لیے پسند کرتا ہے۔ اگر آپ یہ جملہ سمجھے، کچھ لوگ سمجھے اس میں سبحان اللہ نکلی ہے، جو لوگ اس کو ضائع کر دیے، شاید وہ چپ ہے یا شاید وہ گم ہے کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ چوٹیوں کی غذا ہاتھیوں کی غذا چوٹیوں کو دی جا رہی ہے، ایسا تو نہیں ہو رہا ہے۔ اگر بات سمجھ میں آ رہی ہے تو آپ کو سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ بات کتنی بڑی ہے، اللہ تک پہنچنے کا کتنا مختصر وظیفہ ہے چشتیوں کے نزدیک۔ کہتے ہیں جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، اور جو چیز اپنے لیے ناپسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے ناپسند کرو۔ بس اتنا وظیفہ بتایا، اور برسوں کے بعد پھر وہ آیا، آنے کے بعد کہا حضور میں آپ کا مرید کا پہچانتا ہوں، کہا کوئی وظیفہ دیجیے، کہا بیٹا پہلے دیا تھا کیا دیا تھا، کہا یاد نہیں، کہا بیٹا جو پہلا سبق یاد نہ رکھے ہم اسے دوسرا سبق نہیں دیا کرتے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، آپ اتنی بڑی بڑی ہم سب باتیں کر رہے ہیں، اس پر اس کا عمل ہے۔ میں کہتا ہوں ایمانداری کے ساتھ اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونے کا تصور کر کے سوچو، اہل منبر و محراب سے لے کر اہل تقویٰ و طہارت کہلانے والوں سے لے کر پبلک تک کس کا میں پسند کرتا ہوں اپنے لیے کہ کوئی میری غیبت نہ کرے، تو میں بھی کسی کی غیبت نہیں کروں گا۔ میں پسند کرتا ہوں کوئی میرے اندر عیب نہ نکالے، میں کسی میں عیب نہیں نکالوں گا۔ میں پسند کرتا ہوں کوئی مجھ پہ نہ ہنسے، میں کسی پہ نہیں ہنسوں گا۔ ایک جملے میں پورا تصوف سمیٹ دیا ہے۔ دین کون سا مشکل ہے بھائی، یہ چشتیوں کا طریقہ ہے، اور انہوں نے کیا۔ اور آج تو ہم اپنے دوستوں کی 5 دوست بیٹھے، 5واں اٹھ کے گیا، 4 بیٹھ کے اس کی غیبت کر رہا ہوں۔ میں بڑی معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں مشائخ اور علماء کی صحبت میں رہنے والا آدمی ہوں، مشکوک نہیں کر رہا ہوں، الا ماشاءاللہ میں نے چند علماء کو واقعی عالم پایا اور چند مشائخ کو واقعی مشائخ پایا، ورنہ نوجوان یہ آوارہ نوجوان زنا میں ڈوب کے برباد ہوئے ہیں، اور میری دیندار کہلانے والی قوم غیبت میں ڈوب کے برباد ہے۔ الغیبت اشد من الزنا، کس کی زبان پہ غیبت نہیں؟ 5 میں سے چوتھا 5واں اٹھ کے گیا، 4 بیٹھ کے 5ویں کی غیبت شروع، چوتھا اٹھ کے گیا اور 3 بیٹھ کر اس چوتھے کی غیبت شروع۔ غیبت میں کوئی مبتلا نہیں اللہ ماشاءاللہ۔ میں آپ کو بتاتا ہوں میرے بھائی، جب ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے اور جب دوستوں کی ہم غیبت کرتے ہیں تو بھائی دشمنوں کا ہمارے پاس کیا معاملہ ہے۔ اور آپ دیکھیے خواجہ چشتیوں کا انداز، میں وہ گھاگر ساگر والا ذکر نہیں کروں گا جو آپ 50 بار سنتے رہتے ہیں، میں صرف فیضان چشت میں تعلیمات چشت کا ذکر کروں گا، خدا کے اس کی طرف آئے۔ خانقاہ کرامتوں کا نام نہیں، خانقاہ استقامتوں کا نام ہے۔ ہم نے بدل دیا ہے، سب بدل دیا، میٹھا میٹھا ہاں کڑوا کڑوا تھو تھو، ہم کدھر ہیں؟ اپنے مشائخ چشت کے مشرب پر ہم ہے ہی نہیں، ہم تو اپنے نفس، بڑی معافی کے ساتھ
اب چشتیت نظر نہیں آتی، قادریت نظر، جس پہ ہم لڑ رہے ہیں کہ میں چشتی ہوں، چشتیت کے لیے لڑ رہا ہوں، او بھائی وہ چشتیت تیرے پاس ہے ہی نہیں، تو نفسانیت پر ہے، قادریت پہ نہیں تو نفسانیت پر ہے، نقشبندیت پہ نہیں تو نفسانیت پر ہے، سہروردیت پہ نہیں تو نفسانیت پر ہے، تو چشتیت کے لیے نہیں لڑ رہا ہے، چشتیت کے نام پر، قادریت کے نام پر تو نفسانیت کے لیے لڑ رہا ہے، ورنہ جہاں چشتیت ہوگی وہاں تو لڑائی ہو ہی نہیں سکتی، جہاں قادریت ہوگی وہاں لڑائی ہو ہی نہیں سکتی، جہاں نقشبندیت اور سہروردیت ہوگی وہاں لڑائی ہو ہی نہیں سکتی، اور جہاں لڑائی ہوگی وہاں، کیونکہ آپ اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرتے ہیں۔ غور فرمائیے گا ذرا، توجہ کیجیے گا ذرا، حضرت خواجہ نصیر الدین جلال دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے حجرے میں ہے، ایک فقیر آتا ہے اور آپ پر چاقو کے 18 وار کرتا ہے اور اتنا خون نکلتا ہے سرکار نصیر ملت والدین کا کہ نالی سے خون بہتا ہوا نظر آتا ہے۔ مریدین دیکھ لیتے ہیں، دیکھنے کے بعد آتے ہیں، اب وہ پکڑا گیا تو سرکار نصیر الدین کہتے خدا کی قسم دے کے کہتا ہوں اس کو کچھ مت کرنا۔ جب مرشد نے قسم دے دی تو آج کسی کے 4 ماننے والے ہو جائیں، ایک جملہ خلاف کہہ کے دیکھیے، نہ پٹوا دے تو پھر کہنا، نہ اٹھوا دے تو پھر کہنا، بڑی معافی کے ساتھ۔ بالکل میں نے پھر کہا، میں نے اللہ کی قسم اٹھا کے کہا کہ میں ٹارگیٹ نہیں کروں، صرف چشتیت کا سبق آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ دیکھ لیجیے، سازشوں کا ایک جال ہے، سازشوں کا ایک جال ہے، کسی کے 4 ماننے والوں جائے آپ اس کو ترچھی نظر سے نہیں دیکھ سکتے، اور خواجہ نصیر پورا دلی جان چھڑکنے کو تیار ہے، وقت کا بادشاہ جوتیاں پہنا رہا ہے، لیکن 18 وار کرنے والے نے کیے ہیں۔ میری بات کو آپ چیک کرنا، میں کوئی غلط بیان نہیں رہا، میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں جو کتابوں میں نہیں ہے، ابھی تو جو دلوں میں اس کو چھیڑا ہی نہیں، وہ چھیڑ بھی نہیں سکتا، لیکن جو کتابوں میں وہ تو پڑھو گی نا، اس سے تو انکار نہیں کرو گے نا۔ سرکار نصیر الدین نے فرمایا تم سب جاؤ، اسے چھوڑ دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بدلہ لینا، ذات کے لیے بدلہ لینا یہ کتوں کا کام ہے، درویشوں کا کام نہیں ہے۔ اور اس کو بلا کر کے آپ نے کیا فرمایا پتہ ہے؟ اور تو نے مجھے مارا نا چاقو، 18 بار تو نے مجھے چاقو مارا، تو چاقو مارنے میں تجھے محنت لگی ہوگی نا، تو تھک گیا ہوگا نا، تو 40 ٹکے میری طرف سے تو لے جا کے تاکہ تجھے جو محنت لگی ہے مجھے مارنے کی وہ محنتانہ تیرے ہاتھ میں آ جائے۔ تو کون ہے بھائی؟ کدھر ہے؟ کہاں ہے وہ لوگ جو چشتی تھے؟ اور چشتی تو قبروں میں ہے، قادری تو قبروں میں ہے، نقشبندی مارنے والوں کو بھی کوئی 40 ٹکے دیتا ہے۔ میرے بھائی یہ تو بتاؤ، جب تک ہم چشتی تھے تو پھر لوگ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ بات تو یہ نا، یہ بھولا ہوا سبق، چشتی ہونا آسان ہے، اسی لیے کہا کپڑوں کے رنگ میں رنگ گئے، چشتیت کا رنگ اللہ کا رنگ، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ صوفی تخلق باخلاق اللہ کا مظہر ہوتا ہے، اللہ کے اخلاق سے مزین ہو جاؤ۔ چلے جلدی جلدی میں بات غریب نواز پہ آ رہا ہوں، اب ایک ایک بات کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ سرکار غریب نواز کے بارے میں لکھا ہے کتابوں میں، آنکھوں میں ایسی مستی تھی، ایسا سرور تھا، ایسی تاثیر تھی کہ غریب نواز ایک مرتبہ جس پر توجہ ڈال کر صرف دیکھ لیتے تھے وہ بندہ پھر کبھی دوبارہ گناہ کے قریب نہیں جاتا تھا۔ صرف ایک بار دیکھنے کی، یہ فیضان چشت ہے، ذرا توجہ کرنا، ذرا توجہ کرنا، ذرا توجہ کرنا، لیکن ساتھ ساتھ میں کچھ نتیجے بھی اخذ کرتا جاؤں گا، نتیجے بھی نکالوں گا۔ ہم چشتیوں کا یہ عقیدہ ہے، بولو کون کون مانتا ہے؟ مانتے کہ نہیں مانتے؟ اگر مانتے تو ایک بار زور سے سبحان اللہ ہو جائے۔ مانتے ہیں نا؟ ہمارے خواجہ نے جس کو نظر توجہ سے ایک بار دیکھا، صرف ایک بار دیکھا، ایک بار دیکھا، اس کی زندگی بدل گئی، بلکہ لوگوں نے تو یہاں تک لکھا، صاحب سب سنابل نے بھی لکھا ہے، ہمارے مرشد میر عبد الواحد بیلگرامی نے اور بھی بزرگوں نے، سیرت نگاروں نے، کہ جس پر نظر ڈال دیتے تھے، آنکھیں بند کر کے رکھتے تھے، نظر ڈال دیتے تھے، بندہ ولی ہوتا تھا، اور ایک نظر کے بعد پھر غریب نواز کا کوئی دیکھا ہوا فسق و فجور اور گناہ میں مبتلا نہیں ہوتا تھا۔ بس ہم اس کو مان گئے۔ میں نے کہا جو چشتی ہوگا جب اتنا مان لے گا کہ غریب نواز جسے دیکھ لے پھر وہ فسق و فجور نہیں کرتا، جب بیٹے کی نگاہوں کا یہ عالم ہے کہ دیکھ لے تو وہ فسق و فجور نہیں کرتا، تو پھر نانا محمد الرسول اللہ نے جس صدیق و فاروق کو
تو چشتی بھی بنتے ہو پھر صحابہ پہ بھونکتے یہ بھی میں کہہ دوں گا، کیونکہ جب نگاہ غریب نواز میں یہ تاثیر ہے کہ وہ دیکھ لے تو بندہ فسق و فجور نہ کرے، تو محمد رسول اللہ کی نگاہ کا عالم کیا، غریب نواز کی کا دیکھا ہوا، اور پھر وہ صدیق و فاروق ایک نظر نہیں، کجا نگاہ غریب نواز، کجا نگاہ مصطفیٰ۔ اگر چشتیہ کسی کا نام ہے تو میں چشتیت کا مسلک بیان کر رہا ہوں، میں تو اس لیے جو سچا چشتی قادری ہوگا وہ کبھی صحابہ کا گستاخ ہو ہی نہیں سکتا، وہ کبھی اہل بیت کا گستاخ ہو ہی نہیں سکتا، اور جو گستاخ ہو وہ نفسی تو ہوگا، چشتی نہیں ہوگا، وہ نفسی تو ہوگا، قادری نہیں ہوگا، وہ نفسی تو ہوگا، نقشبندی۔ آپ کو برا کر لگے تو مجھے معاف کرنا، لیکن میں مسلک چشتیت بیان کروں، مشرب چشتیت بیان کروں، کیونکہ ہم تو اسی سے اوپر جاتے ہیں نا کہ جب بیٹوں کا یہ عالم ہے تو بابا کا عالم کیا ہوگا، نگاہ ناز مصطفیٰ کا عالم۔ جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سے۔ اور ایک بات بھی کہہ دوں، چشتیوں کا تو مشرب یہ ہے جو اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ مجھے بتائیں، جب ہم اپنی غیبت کرنا پسند نہیں کرتے تو دوسرے کی بھی نہیں کریں گے، نہ شرابی کی، نہ کبابی کی، نہ جواری کی۔ جو چشتی ہو جائے گا پھر وہ صحابہ کی غیبت کیوں کرے گا بھائی؟ جو چشتی ہوگا وہ اہل بیت کی غیبت کیوں کرے گا بھائی؟ یہی تو سلسلوں کا تقدس ہے۔ تو حضور سلطان الہند سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ، اور ایک روایت کے مطابق آپ نے 90 لاکھ لوگوں کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، وہی انداز تھا آپ کا۔ اور ایک واقعہ بڑا خوبصورت یاد آتا ہے، میں اب کے سامنے اس کو رکھوں، حالانکہ میرا دل چاہ رہا ہے سلطان الہند پہ بات کروں، لیکن آگے مجھے سرکار بندہ نواز تک جانا ہے۔ اگر آپ کا ذوق سلامت رہا تو آپ سنیں گے تو میں ایک بات عرض کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ سرکار غریب نواز اس ہستی کا نام ہے جس نے کسی کو تو بھی نہیں کہا، کسی کی تسبیح اور مالا بھی نہیں ٹوٹی، گملے میں پودا ہوتا ہے اس کا پتا بھی نہیں ٹوٹا، اور 90 لاکھ کو ایمان کی دولت نصیب۔ کتنے بے ضرر لوگ تھے وہ کہ گملے کا پتا بھی نہ ٹوٹے، یہاں پر آدمی آخر کتنا ادھم مچائے ہوئے ہیں۔ سرکار غریب نواز کو کوئی مشکل نہیں آئی تھی، مشکلات نہیں تھی، جس نے 30 سال سے زیادہ انا ساگر کے کنارے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے گزارے ہیں، کتنی تکلیف آئی ہوگی، کتنی مشکلیں آئی ہوگی، اور غریب نواز کو کتنا ستایا گیا، جادو کیا گیا، مارا پیٹا گیا اور پتھراؤ کیا گیا، حتیٰ کہ لڑکیوں کو بھیجا گیا تاکہ کسی طریقے سے سلطان الہند کو بدنام کیا جا سکے۔ تو لیکن سلطان الہند ہر معاملے کے اندر چوکھے نکلے، اپنے کو اپنے بیگانے بھی متاثر ہوئے۔ جو سب سے خوبصورت اس وقت میری نگاہ کے اندر آپ کا واقعہ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ سلطان الہند سرکار غریب نواز کی جان لینے کے لیے ایک شخص آیا، اور پورا واقعہ نہیں بیان کروں گا، صرف اشارہ دے رہا ہوں۔ ایک شخص آیا، بادشاہ وقت نے اس کو کہا تھا کہ اگر تو اس فقیر کو قتل کرے گا تو میں تجھے آدھی سلطنت دوں۔ غریب نواز بیٹھے ہوئے تھے، اور بیٹھے تھے، بہت سادہ سی گفتگو کی۔ ہم لوگ 2 گھنٹہ چیخ چلا کے تقریریں کرتے ہیں، تو سب سے زیادہ چلا اس کی تقریر سب سے کامیاب ہے، لیکن یاد رکھیں جو بدل دے محفل میں بیٹھنے والے کو اس کی تقریر سب سے زیادہ بہت سادے سے الفاظ، بہت چنندہ سے الفاظ، بہت خوبصورت سے الفاظ، اور یہی محبت، پیار، انسیت، اس لیے کہ ہمارا مجمع تو ہمارا ہوتا ہے، ہمارے مذہب کا بھی ہوتا ہے، ہمارے مسلک کا بھی ہوتا ہے، اب تو ہمارے مشرق کا بھی ہوتا ہے۔ ہم اتنے سمٹ گئے ہیں کہ پہلے ہر انسان کو خطاب کرتے تھے، پھر ہم صرف مسلمانوں سے خطاب کرنے لگے، اور اب صرف ہم اپنے ہم مسلک، پھر دعوت و تبلیغ اس چیز کا بنا۔ کاش کہ ہماری آواز اتنی پاورفل ہو کہ ہر سیاہ و سفید تک پہنچے۔ اور ایسے ہی بیٹھے ہوئے لوگ سلطان الہند بیان کر رہے ہیں، اور بیان کیا تھا بھائی؟ وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ غریب نواز کا ذکر آتا ہے تو اتنا اچھا لگتا ہے جب وہ بیان کرتے ہیں۔ اچھا پھر ایک چیز ہے ہندوستان میں، اچھا یہ عقلوں کے مطابق باتیں کرتے تھے، عقلوں کے مطابق ہندوستان میں 3 چیزوں کو بڑی اہمیت تھی، بڑی اہمیت، ایک سورج کو، ایک زمین کو، ایک دریا کو۔ جدھر فوکس سب کا تھا اس میں واز کیسے آ رہا ہے؟ کہتے ہیں اگر اللہ کا ولی بننا ہے تو 3 چیزیں اختیار کرو، شفقت سورج جیسی، عاجزی زمین جیسی، سخاوت دریا جیسی۔ 3 جملوں میں نصاب ولایت سمجھے، لیکن ہے بہت بڑی بات ہے۔ شفقت
سورج جیسے. سورج کی کبھی شفقت محسوس کی ہے؟ اس سے پتا چلا کہ جو سورج کی شفقتوں کو محسوس کر رہا ہو وہ اپنے زمانے کا کتنا بڑا سائنسداں ہوگا. اس لیے کہ سورج پر جس کی نگاہ ہو، سورج پر جس کی تحقیق ہو، اگر یہ سائنس نہیں تو پھر سائنس کیا ہے؟ تو اور پھر دریا کی روانی اور زمین کی عاجزی پر بات کی. ایک بڑا عنوان ہے. سورج جو نکلتا ہے جیسے مالداروں کے محل میں اس کی کرنیں جاتی ہیں ویسے غریب کے جھونپڑے میں بھی جاتی ہے. یعنی تمہارے نزدیک امیر اور غریب کے فرق ختم ہو جائے، اپنے بیگانے کا فرق ختم ہے. سخاوت دریا جیسی، عاجزی زمین جیسی. یہ بات بیٹھ کے بات کیا، بہت باتیں. جب محفل پوری ہوگی تو غریب نواز نے مسکرا کے محفل کو دیکھا اور دیکھ کر کے فرمایا بھائی سب کی مرادیں پوری ہو گئی، جو جس مقصد سے آیا تھا سب کے کام ہو گئے. سب نے کہا جی حضور. تو وہ جو نوجوان بیٹھا ہوا تھا خوبصورت تھا، اس جوان سے کہا بھائی سب کی اپنی مرادیں ہو گئی، سب کے کام ہو گئے، تم بھی اپنی مراد پوری کر لو. اس نے حیران ہو کے کہا میری کیا مراد ہو سکتی؟ فرمایا کہ تم مجھے قتل کرنے آئے تھے تو آئیے خنجر میں جو کمر میں بندھا ہوا خنجر ہے اس کو نکالیے اور حملہ کر دیجیے، اپنی مراد پوری کر لیجیے. اس نے کہا مہاراج یہ خنجر کمر میں باندھنا تو ہمارا جو وہ مذہبی اور خاندانی شعار ہے. کہ اچھا خنجر باندھنا مذہبی اور خاندانی شعار ہے تو کیا بادشاہ کے محل میں جا کر میری جان کے بدلے آدھی سلطنت کا سودا کرنا یہ بھی آپ کا مذہبی شعار ہے؟ بادشاہ سے بات کر کے آئے تھے نا کہ اس کو قتل کر دیں گے تو آدھی سلطنت ملے گی. یہ بھی اس کو حیران ہو کہ اس نے کہا کمر کا خنجر بھی جو جانتا ہو اور بادشاہ کے محل میں ہوگی باتوں کو بھی جو جانتا ہو، اس نے خنجر رکھا اور کہا آپ مجھے قتل کر دیں. آپ نے فرمایا ہم مارنے نہیں آئے ہیں، ہم تو زندگیاں دینے آئے ہیں. ہم مارنے نہیں آئے، ہم تو جلانے آئے ہیں. آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا، جاؤ آج کے بعد ایسی حرکت نہ کرنا. اس نے کہا حضور اب کہاں جائیں؟ آپ جیسے مہان لوگ تو اب کہاں جائیں؟ ہم بھی آپ کے قدموں میں رہ جانا چاہتے ہیں. اور اس کے بعد کہا ہمیں بھی پھر اسی در سے وابستہ کرتے ہیں جس در سے آپ وابستہ ہیں. کلمہ پڑھایا، اسلام میں داخل کیا. اب فرماتے ہیں مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہ میں نے سنا ہے کہ مسلمان کعبے کا حج کرتے ہیں، سال میں ایک بار کرتے ہیں. میں 40 حج کرنا چاہتا ہوں، مجھے 40 حج چاہیے. کتنا ہوشیار کا مانگنے والا، اس کی ہوشیاری پہ داد ہے. کسی نے حج نہیں مانگا، 40 سال کی عمر بھی غریب نواز سے مانگی. اور سرکار غریب نواز وہ 40 حج مانگا تو جب 40 سال زندہ رہے گا تو ہی حج کرے گا نا. اور پھر سرکار غریب نواز سے کہا جب 40ویں مرتبہ حج کے لیے جاؤں تو وہی میرا مکہ المکرمہ میں انتقال ہو جائے، میں وہی مرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا جا انشاءاللہ تو 40 حج کرے گا اور 40واں حج کرے گا تو تو مکے میں انتقال کرے گا اور میرے مرشد خواجہ عثمانی ہروانی کے قدموں میں دفن ہونا تجھے نصیب ہوگا. غریب نواز نے خلافت کے لیے جس کا انتخاب کیا وہ ذات تھی قطب الاقطاب حضرت قطب الدین بختیار. صاحب سبع سنابل لکھتے ہیں کہ غریب نواز کے یہاں خلافت کا معیار بڑا چھوٹا تھا. میں آپ آج کل تو رکشہ کا ڈرائیور بھی ہوٹل پہ چائے بیچنے والا بھی اور جسے اعوذ باللہ کی وجہ اوج باللہ جو کہتے ہیں وہ بھی خلفاء ہیں. معیار ہی ختم ہے. اللہ ماشاء بہت تکلیف کی بات ہے، بہت معافی کی بات. بزرگوں کی امانت کے ساتھ اتنی بڑی خیانت اہل سلسلہ کریں گے شاید کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں. صرف اپنی فیلڈ بنانے کے لیے ہم اپنی بزرگوں کی باپ کی امانتیں تجوریوں میں سنبھال کے رکھتے ہو. اپنی کمائی کی امانتوں کے بارے میں اتنے محتاط ہو کہ سگے بھائی کو بھی اطلاع نہیں ہونے دیتے اور جن کی وفاداری پر قسمیں اٹھاتے ہو اسے ہر اہل اور غیر اہل کے حوالے کر دیا. میں تو صرف چشتیت بیان کر رہا ہوں، اگر برا لگے تو معاف کیجیے گا یا آئندہ ہم سے ملاقات نہ کیجیے گا. لیکن اگر حق سن سکتے اپنی آخرت کے لیے پھر سن لیں. یہ چشتیت ہے. قطب الدین بختیار کاکی جیسے وہ خلافت دینا ہے. صاحب سیر العارفین لکھ رہے ہیں کون ہے قطب الدین بختیار کاکی؟ صرف ایک بات میں صرف ناقل ہوں بھائی. جس کو لڑنا ہے سیر العارفین کے مصنف سے جا کے لڑنا، میں صرف نقل کر رہا ہوں. اور یہ بات صرف اہل سنت کے لیے، اہل بدعت اس کو نہ سنیں. ٹھیک ہے؟ اہل محبت یقین والوں کے لیے دلیل میں نے پیش کر دی. جس کو لڑنا ہے، اعتراض کرنا ہے، جھگڑا کرنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، صاحب سیر پر جائے. میں صرف نقل کر رہا ہوں کون ہے قطب الدین بختیار کاکی. ایک توجہ کے ساتھ سنیں.
نقل صرف نقل کی حیثیت سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت اڑ رہا ہے. سلیمان علیہ السلام کا تخت اڑ رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ زمین سے نور نکل کر آسمان کی طرف نظر آ رہا ہے. سلیمان علیہ السلام نے پوچھا مولا یہ زمین سے نور نکل کر آسمان کی طرف نظر آتا ہے, اس زمین کے ٹکڑے کی کیا حیثیت ہے؟ تو جواب آتا ہے سلیمان میرے محبوب کو بھیجوں گا آخر میں, ان کی اولاد میں ان کا ایک بیٹا ہوگا جسے دنیا بختیار کاکی کہے گی, یہاں اس کا مزار بنے گا, اسی کا نور تم دیکھ رہے ہو. یہ ہے بختیار کاکی, ایسا بختیار کاکی قطب الدین قطب الاقطاب کا لقب دیا. جب خلافت کی بات آئی تو سوچ رہے تھے کہ خلافت دوں کہ نہیں, اس کو بختیار کاکی. سلطان غریب نواز کی احتیاط دیکھیں. ایسے میں خواجہ عثمانی ہرونی خواب میں آتے ہیں, کہا شہزادے معین الدین قطب الدین کو خلافت دے دو. میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں؟ میر عبد الواحد گرامی کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں, حوالہ ساتھ ساتھ آپ یاد رکھیں. سرکار غریب نواز کے پیر و مرشد کہہ رہے ہیں آپ اس کو خلافت دے دیں. سرکار غریب نواز نے توقف کیا کہ میں تردد میں تھا تو یہ کرم ہوا, کیونکہ جس کا انتخاب کیا مطلب وہ ہے لائق. جملے پہ غور کرنا, تردد میں تھا تو کرم ہوا, ذرا توقف کر لوں اور کرم دیکھ لیں. کیونکہ ہر باپ چاہتا ہے نا کہ میرے بیٹے کی تو پھر پذیرائی ہو اور سب عالم میں دھوم مچے. تو تردد میں یہ کرم ہے کہ عثمان ہرونی خواب میں آ گئے. توقف میں کیا کرم ہوگا؟ توقف کی برکت یہ نکلی, حضور خواب میں آئے, معین الدین قطب الدین میرے بیٹے کو خلافت عطا کر دو. کہاں توقف کی یہ برکت ہوئی, توقف پر پھر توقف کرو تاکہ شہزادے قطب الدین کی فضیلت پھر سامنے آئے. صاحب سب سنابل لکھ رہے ہیں پھر ہوا یہ کہ حضرت غریب نواز نے خدا کے جلووں کو خواب میں دیکھا اور اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے قطب الدین کو اپنی خلافت عطا کر دی جائے. یہ ہے قطب الدین بختیار کاکی, سرکار قطب الدین بختیار کاکی. یہ بزرگان چشت ہے. اور پھر اس کے بعد جب ہم پہنچتے ہیں فرید ملت والدین, فرید الفرید, سرکار بابا فرید گنج شکر. کیا ہستی ہے بابا فرید کی, اللہ اکبر. بس ایک واقعہ میں نے کہا اس لیے کہ آپ پہلے 12 بجے کے بعد محفل میں آئے ہیں اور پھر آپ عرس کی تقریبات کی تھکاوٹ بھی آپ کو لگتی ہے. تھکی تھکی محفل میں پکی پکی باتیں ذرا سر میں سے جا سکتی ہے, لیکن میں اپنی بات کو بہت جلدی سمیٹ رہا ہوں اور پوری کر رہا ہوں. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر سلسلہ چشتیہ کی آفتاب مہتاب, کیا ہستی ہے جس کی 2 آنکھوں میں سے ایک نظام الدین محبوب الہی ہے اور ایک ساتر کلیر علی احمد ہے, مخدوم کلیر ہے. کیا وہ ہستی ہوگی؟ اللہ اکبر. اور جس کا جمال شیخ جمال ہاشمی ہے, جس کی آنکھیں محبوب الہی ہے, دوسری آنکھ مخدوم کلیر ہے. اللہ اکبر. کیا انداز ہے برہان العاشقین فرید ملت والدین بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ. ابھی عمر اتنی مختصر ہے, سوچا کسی سے مرید ہونا, یہ ہمارے بزرگان چشت ہے, سوچا کسی سے مرید ہونا چاہیے. پیر ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ بغداد شریف تک چلے اور بغداد شریف پہنچے تو وہاں دھوم مچی ہوئی تھی. شیخ الشیوخ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی, حضرت نجم الدین کبریٰ کی مرید ہونے کے لیے بابا صاحب نکلے. فاروق اعظم کا بیٹا شہزادہ فاروق اعظم, وہ فاروقی النسب حضرت عمر ابن خطاب کا لاڈلا پیر ڈھونڈنے نکلا ہے. کیا اس کا مطلب پیر ڈھونڈنے کی اہمیت کتنی تھی کہ بندہ ہندوستان سے علاج تک جا رہا ہے. بابا صاحب جا رہے ہیں. یہ بات یاد رکھنا, بابا صاحب ہے کس پائے, کیا کون سی ہستی ہے, کون سی شخصیت ہے. تو بابا صاحب پہنچے شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کی. اور شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کون ہے آپ کو پتا ہے؟ سرکار غوث اعظم نے فرمایا کہ شہاب الدین قیامت تک عراق میں اب تیرے بعد تجھ جیسا ولی نہیں ہوگا, تو آخری اتنا بڑا, تیرے بعد اتنا بڑا کوئی ولی. یہ ہے شیخ شہاب الدین عمر سہروردی. حضرت بابا صاحب رحمت اللہ علیہ بابا فرید
کہ یہاں مرید ہونے کا نصاب یہ تھا. فرماتے تھے کہ عوارف المعارف پڑھا کرو. آپ کے یہ تھا کہ عوارف المعارف پڑھا کرو, اس کے بغیر نہیں. یعنی اتنی محبت تھی. حضرت بابا شریف الدین انہی کے خلیفہ ہیں. حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کہا کرتے تھے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ میرے خلفاء ہندوستان میں ہیں, ہندوستان سے زیادہ کسی ملک میں میرے خلفاء نہیں ہیں. بہرحال بابا صاحب پہنچے, خانقاہ تھی, خانقاہ میں دسترخوان لگا ہوا. خانقاہوں کا مزاج ہے کہ وہاں کھانا پینا چلتا رہتا ہے, لنگر ونگر چلتا رہتا ہے. جہاں لنگر نہ ہو پھر وہ خانقاہ کیسے. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی فقیری خانقاہیت ہے, تو یہ بھی ہمارے بزرگان چشت نے مستحل کر دیا. کہا جیب کا خالی ہونا فقر نہیں ہے, ہاتھ کا خالی ہونا فقر نہیں ہے, دل کا پاپ اور جرائم سے خالی ہونا یہ فقر ہے. ورنہ خانقاہ کی تعریف ہمارے چشتیوں کے نزدیک یہ ہے, جہاں قال ہو, جہاں حال ہو, جہاں مال ہو, اسی کو خانقاہ کہتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ جہاں مال سے کلاشی ہو اور مریدوں کی جیب, بھائی جہاں مال نہیں ہوگا وہاں تو جیب پر ہی نظر ہوگی نا. اس لیے آپ کو کوئی بھی چشتی بزرگ لوٹنے والا نظر نہیں آئے گا, سب لوٹانے والے نظر آئیں گے. مدرسے وغیرہ چلاتے ہیں, مدرسے چلانے میں سیٹوں کے پاس جائے بغیر کام نہیں چلتا, لیکن یہ بزرگان چشت پورے گاؤں کو کھلاتے تھے, مگر کسی سیٹ کے دروازے پر یہ نظر ہی نہیں آتے. بالکل ان سے ان کی تو جمتی نہیں تھی. ابھی آگے میں عرض کروں گا, اگر آپ سننا چاہیں گے تو تھوڑی دیر سن سکتے ہیں تو سن سکتے ہیں. اتنے لوگ نہیں سننا چاہتے, توجہ تو ہونی چاہیے, مرشدوں کا ذکر ہو رہا ہے. توجہ فرمائیں. سرکار بابا فرید الدین گنج شکر مرید ہونے کے لیے. اچھا, حال مطلب علم, حال مطلب عمل, اور مال مطلب. اسی لیے خانقاہیں ہمیشہ دینے والی نہیں, لینے والی مجھے کوئی خانقاہ نظر نہیں. آپ دیکھ لیں, ابھی میں ثبوت پیش کروں گا آپ کے سامنے تو آپ کو حیرت ہوگی. پورا سسٹم بدلا ہے. عقابوں کے نشیمن پر ہے زاغوں کا بسیرا, اس سے زیادہ اور کیا کہہ سکتے ہیں. شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کی خانقاہ دسترخوان لگا ہوا ہے. سرکار بابا فرید کو نوجوان ہے, ابھی چہرے پہ ریش نکل رہی ہے. حضرت شیخ شہاب الدین نے دیکھا شہزادے کیسے آنا ہوا. عرض کیا حضور مرید ہونے کی ہے. کہا بیٹے پہلے بیٹھو, کھانا کھا لو, پھر بات کریں گے. اچھا, وہ لوگ اتنے مخلص تھے کہ جو آئے اس کو پھسالو نہیں چلتا تھا. وہ دیکھتے تھے کہ حصہ کس کے پاس ہے, کیونکہ جب سے یہ دیکھنے کا شعور ہی ختم ہوا کہ حصہ کس کے پاس ہے, اس میں چاہت ہوتی ہے کہ کسی کا مرید ہے تو بھی میرا تعلیم ہو جائے. یہ تب تمنا ہوتی ہے. بھائی مرید بنانے کی کیوں کوشش کرتے ہو, مراد پر محنت کرو. جو لوگ اپنے ماں باپ کے وفادار نہیں ہیں, وہ لوگ اپنے کیسے وفادار ہو سکتے ہیں. اس لیے تھوڑا یہ بات خیال میں رکھو میرے عزیز, میرے بھائیوں. چشتیت سننے آئے ہو تو پھر ذرا آپ کو اس پہ توجہ کرنی چاہیے. حضرت بابا فرید بیٹھ گئے, سب کے ہاتھ دھلائے جا رہے ہیں. بابا صاحب کے ہاتھ دھلانے کے لیے آئی کنیز, آپ نے ہاتھ دھلنا شروع کیا. نظر پڑ گئی اس کی پیشانی پر. بابا صاحب دھلتے رہے, 1 لوٹا, 2 لوٹا, 3 لوٹا, 4, 5, 6 لوٹے پہ لوٹا پانی ڈالا جا رہا ہے. کنیز بھی تھی, پانی ڈالتی رہی. بابا صاحب بھی ہاتھ دھوتے رہے. لیکن جو بیٹھے ہوئے تھے اہل ظاہر تھے, ایک دوسرے کو کونیاں آنکھوں سے اشارے, یہ دیکھو. اوقات یہ ہے کہ ہاتھ دھلنے کا طریقہ نہیں, اور آگے شیخ الشیوخ سے مرید ہونے, آگے سلسلے سہروردیہ میں مرید ہونے کے لیے. لیکن شیخ نے پہچان لیا آیا کون ہے, اس لیے کہ جوہر جوہری کو جانتا ہے, جوہر کی گت جوہری جانے. یہ بات سناب سونے کو جانتا ہے, پرکھنے والا ہیرے کو جانتا ہے. ہٹیارے کو کیا پتا کہ جوہر کسے کہتے ہیں, ہیرا کسے کہتے ہیں. بیرل ٹھمکیاں ہونے لگی, ایک دوسرے کو اشارے ہونے لگے. لیکن جب کھانا مکمل ہو گیا تو بابا صاحب نے انگلیاں جیسے معمول کے مطابق دھلتے ہیں دھلا معاملہ ختم. سوچ تو یہ رہے تھے کہ جو کھانے سے پہلے اتنے لوٹے ضائع کر چکا, کھانے کے بعد کیا وہ دریا بہائے گا. لیکن بابا صاحب نے معمول کے مطابق دھلا. حالانکہ اللہ اکبر, تو سرکار شیخ الشیوخ سمجھ گئے کہ اب پردہ اٹھانا چاہیے گا. شہزادے آپ تو جانتے ہیں نا کہ اسراف حرام ہے, آپ نے اتنا پانی ضائع کر دیا ہاتھ دھونے میں.
جب وضو میں پانی کا ضیاع حرام ہے، اس کو ضائع کرنا حرام ہے، تو آپ نے صرف کھانے کے لیے ہاتھ دھونے میں اتنے پانی کو ضائع کر دیا؟ تو بابا صاحب نے فرمایا حضور اگر بے ادبی نہ ہو تو جواب دے دوں، کہا اسی لیے تو پوچھ رہے ہیں۔ تو عرض کیا حضور آپ کی کنیز جب ہاتھ دھلانے آئی تو اس کی پیشانی پہ نظر پڑی تو اس کی پیشانی پر اس کی تقدیر لکھی ہوئی تھی کہ یہ جہنم میں جائے گی۔ میں نے سوچا اتنے بڑے پیر کی خادمہ ہو کے جہنم میں جائے گی تو میں ہاتھ نہیں دھل رہا تھا، میں تو اس کی تقدیر دھل رہا تھا۔ جب تک تقدیر دھل کر کے چمکا نہیں دیا اس وقت تک میں نے ہاتھ دھونا بند نہیں کیا۔ میں پانی نہیں ضائع کر رہا تھا، کسی کی تقدیر چمکا رہا تھا۔ تب حضرت شیخ الشیوخ نے فرمایا جو مرید ہونے سے پہلے یہ مقام رکھتا ہے کہ لوح محفوظ پر لکھی ہوئی تقدیر کو دھل سکتا ہے، اس کا حصہ میرے پاس نہیں، میرے بھائی جو دلی میں غریب نواز کا جانشین بن کے بیٹھا ہے، قطب الاختاب قطب الدین بختیار کاکی کے پاس۔ اور پھر جب سلسلہ آگے بڑھا تو پھر سرکار محبوب الہی سلطان المشائخ سیدی شیخ الاسلام محمد احمد بدایونی خواجہ نظام الدین اولیاء، خواجہ نظام الدین اولیاء کے بارے میں جملہ سن لیں۔ ضیاء الدین برنی، بہت بڑا جملہ پڑھنے جا رہا ہوں، اللہ کرے آپ ہضم کر سکیں۔ ضیاء الدین برنی جو سرکار محبوب الہی کے مرید تھے، وہ لکھتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ سرکار محبوب الہی جنید بغدادی اور بایزید بستانی کے پلے کے آدمی ہیں، معمولی ہستی نہیں ہے۔ آپ کے زمانے میں آپ نے دلی میں اتنی محنت کی ہے کہ دلی کے اندر بوڑھی عورتیں بھی چاشت، اشراق، اوابین اور ایام 20 کے روزوں کی پابند تھی، سپاہی بھی پابند ہو گئے تھے، یعنی پورے دلی کو آپ نے رشک بغداد بنایا تھا، غیرت مصر بنایا تھا۔ آپ کا حال یہ تھا کہ آپ کے زمانے میں دلی کی کیفیت یہ تھی کہ کوئی جھوٹی قسم اٹھانے والا نہیں ملتا تھا۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی محنتوں کا نتیجہ یہ تھا۔ اگر آپ کو پڑھنا ہے تو ضیاء الدین برنی نے جو تاریخ لکھی ہے آپ اس کو اٹھا کر کے پڑھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ لیکن سرکار محبوب الہی کا انداز کیا تھا؟ محبوب الہی پھر محبوب سرکار بابا فرید الدین گنج شکر کے مرید تھے اور بہت ناز تھا سرکار بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو، مگر آپ کا مشرب یہ تھا کہ بادشاہوں سے ملنا نہیں ہے، بادشاہوں سے ملاقات نہیں کرنا ہے، اور آپ کبھی بادشاہ کے دروازے پہ گئے بھی۔ بادشاہ کہتا تھا ایک دن ملنے آئیں گے، فرمایا 2 دروازے خانقاہ کے اس لیے بنا کے رکھے ہیں، ایک سے تم آؤ گے، دوسرے سے ہم چلے جائیں گے۔ تو کہا ہمارے دربار میں آ جائیں، کہا آپ کے دربار کے آداب نہیں معلوم، کہا ہمیں بلا لیں، کہا آپ کی میزبانی کے آداب نہیں معلوم، ہم فقیروں کو کیا دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ہے چشتیت۔ اور پھر اتنی بے نیازی کے ساتھ اس زمانے میں تقریباً 200 روپے ماہانہ خرچ ہوتا تھا خانقاہ کے لنگر، صرف لنگر کا یہ خرچ ہوتا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے کہا وہ پورے دلی کو کھلاتے ہیں اور اس کے بعد لنگر بناتے ہیں، آج کے بعد ہمارا کوئی سپاہی نظام الدین سے ملنے نہیں جائے گا۔ جب کوئی ملنے نہیں جائے گا نظر پیش نہیں ہوگی، نظر پیش نہیں ہوگی، لنگر ختم ہوگا، لنگر ختم ہوگا، بھیڑ ختم ہوگی۔ جب یہ بات ہوئی اب کوئی سپاہی ملنے نہیں آ رہا ہے، بادشاہ کا حکم ہے۔ کسی نے کہا حضور بادشاہ نے حکم جاری کیا ہے کہ سپاہی ملنے نہ آئے گا، کیوں؟ کہ وہ نظر دیتے تو لنگر چلتا ہے، سب کو روک دیا گیا ہے۔ سرکار محبوب الہی نے فرمایا لنگر کا خرچہ آج کے بعد ڈبل کر دیا جائے تاکہ بادشاہ کو پتا چلے ہم نظر پہ لنگر نہیں کرتے، ہم اللہ کی عنایتوں پہ لنگر کیا کرتے ہیں۔ سرکار محبوب الہی کا ایک دن بادشاہ نے آخر آ ہی گیا بادشاہ، اور آنے کے بعد بادشاہ جب آ گیا بغیر اطلاع کے، سرکار محبوب الہی نے کہا ہم تو نہیں ملیں گے، اور پھر کہا اس کو ہمارا استبل دکھاؤ، اس لیے کہ بادشاہ کی اوقات یہ کہ اس کو استبل سمجھتے ہیں جہاں گھوڑے بنتے ہیں، استبل دکھاؤ۔ اب آپ غور کریں کہ خانقاہ میں اس کا مطلب استبل بھی تھا، اور استبل ایک گھوڑا بننے سے نہیں بنتا نا بھائی، سمجھ میں آتی ہے کہ بات؟ ہاں استبل جو ہے ایک گھوڑا بننے سے تو نہیں بنتا نا، گھوڑا تو کھوٹے میں بھی بن جاتا ہے، لیکن استبل میں گھوڑا نہیں گھوڑے ہوتے ہیں۔ اور محبوب الہی یعنی کیا روک ہے ان لوگوں کا بادشاہوں کو استبل میں لے جانے؟
محلے کے کارپوریٹر کو لے جا کے بتائیے ذرا سبل میں، پھر بات پتہ چلے گی. ہاں یاد رکھنا میرے بھائی، تصوف ہے، اللہ والے ہیں، چشتیت ہے، بے باقیاں ہے، خشیت ہے. من کان للہ کان اللہ لہو کا جلوہ ہے. گو لے کے چلے بادشاہ کو. اب بادشاہ دیکھا تو حیران، استبل دیکھ کے حیران ہوا. کیوں؟ کیونکہ گھوڑوں کے گلے میں سونے کی زنجیر تھی اور چاندی کی کھوٹیاں تھی. حیران ہو کر کے آخر بادشاہ نے تانا دے ہی دیا، واہ تمہارا پیر تو بڑا اللہ والا بنتا ہے، ہم سے بڑا دنیا دار ہے نظام الدین. کہا وہ کیوں؟ کہا ارے ہم تو اپنے گلے میں زنجیر ڈالتے ہیں سونے کی، اس نے تو گھوڑوں کے گلے میں ڈال رکھا ہے. یہ بھی کوئی اللہ والا، اس سے بڑی دنیا داری کیا ہے؟ ہمارے پاس جتنا سونا اس سے زیادہ تو ان کے پاس ہے. تو سرکار محبوب الہی کے پاس مرید دوڑا کا بادشاہ ایسا کہہ رکھا، بادشاہ کو بتا دو اس میں اور ہم میں یہی فرق ہے کہ ہم دنیا دار نہیں ہیں. سونے کی جگہ جہاں تھی ہم نے اس کو وہاں رکھا، اور جہاں یار کی جگہ تھی ہم نے اس یار کو وہاں رکھا. اس نے یار کی جگہ سونا رکھا ہے اور ہم نے سونے کی جگہ سونا رکھا ہے. یہ اس میں ہم میں فرق ہے. ایک مرتبہ محبوب الہی کے ایک دوست کا انتقال ہو گیا تو سرکار محبوب الہی جنازے میں تو جانے ہی والے تھے، محبوب الہی جنازے میں جانے والے. سرکار محبوب الہی جنازے میں پہنچے تو بادشاہ آیا، دوست کی میت میں تو آئیں گے نا، وہیں ملاقات کر لیں گے. جیسے بادشاہ کے بیٹھا محبوب الہی نے پیر لمبے کر دیے. کبھی پیر نہیں پھیلانے والی شخصیت بادشاہ کے سامنے پیر لمبے کر دیے. تو کسی چمچے نے کہا آپ اتنے بڑے عالم اور اتنے بڑے ولی اور شیخ الاسلام کہلاتے ہیں، آپ کو ادب نہیں معلوم کہ ایسے پیر لمبے نہیں کرتے؟ فرمایا ادب جانتا ہوں، لیکن ادب یہی ہے جہاں ہاتھ پھیلتے ہیں وہاں پیر نہیں پھیلتے، اور جہاں پیر پھیلتے ہیں وہاں ہاتھ نہیں پھیلتے. خدا کے دربار میں پیر نہیں پھیلاتے کیونکہ وہاں ہاتھ پھیلانے جاتے ہیں. بادشاہ کے پاس ہاتھ نہیں پھیلاتے اس لیے پیر پھیلا کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہاں پیر پھیل گئے اس لیے ہاتھ نہیں پھیل سکتے. یہ محبوب الہی. اور پھر محبوب الہی کے بعد وقت آتا ہے بندگی مخدوم نصیر ملت الدین حضرت خواجہ نصر الدین چراغ دہلی کا. چراغ دہلی اللہ، یہاں بھی خلافتوں کا وہی ہے. حضرت امیر خرد ان کی خلافت کے لیے حضرت امیر خسرو نے سفارش کی کہ آپ انہیں خلافت کا، اس کو بول پہلے عالم بن جائے. میں کہہ رہا عالم کو خلافت دی کون؟ محبوب الہی. باتیں کڑوی بھائی سچی تو کڑوی لگے گی. اگر اپنے مرشدوں کی بات کڑوی لگنے لگ جائے اور ان کا مشرب کڑوا لگنے لگ جائے تو پھر بات اس کا مطلب ہمارا رشتہ ٹوٹ چکا ہے. اور پھر اس کے بعد جانشینی کا مسئلہ آیا تو سب کا دھیان تھا کہ حضرت امیر خسرو جانشین بنیں گے، لیکن عین وقت پہ محبوب الہی نے اپنا جانشین سرکار نصیر الدین کو بنایا. تو لوگ حیران رہ گئے، ہکا بکا رہ گئے. ایک تاریخی جملہ کہا جس سے بہت عقدے کھلتے ہیں. سرکار محبوب الہی نے کہا نظام چاہے خسرو اللہ چاہے نصیر. نظام چاہے خسرو اللہ چاہے نصیر. سرکار نصیر ملت الدین کے اخلاق اور ان کا ذکر میں کر چکا. ان کے یہاں بھی معیار خلافت یہی تھا. ان کے خادموں میں سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی کے خادموں کی بات کروں، خادموں میں سب سے پیارا جو خادم تھا ان کا نام تھا سراج الدین. جب خلافت بانٹنے کی بات آئی نا تو لوگوں نے کہا حضرت سب کو خلافت دی، اتنا پیارا خادم ہے آپ کا جس سے آپ پیار کرتے ہیں، سراج الدین کو خلافت نہیں دی آپ نے. آپ نے فرمایا جو پڑھا لکھا، میں اس کے خلوص میں شک نہیں کرتا، اس کی محبت اور عقیدتوں میں شک نہیں کرتا، لیکن جو پڑھا لکھا نہیں ہو بزرگان چشت کی امانت اس کو کیسے دے سکتا ہوں؟ خادم ہے، مخلص ہے، اچھا مرید ہے، خلافت نہیں دوں گا. پیارا ہے کون؟ سنیے، غور سے سنیے، یہ ہے چشتیت، یہ ہے بزرگان چشتیت کا معیار. تو پھر اس کے بعد کسی نے کہا حضور آپ مجھے 6 مہینے کا ٹائم دیجیے، میں 6 مہینے میں اس کو عالم بنا دوں. تو آپ نے فرمایا اگر 6 مہینے میں عالم بنا دو تو ہم خلافت دے دیں گے. اور حضرت سراج الدین جن کا بعد میں لقب ہوا آئینہ ہند، اخی سراج کے نام سے، یہ سراج الدین اخی آئینہ ہند کون ہے پتہ ہے؟ اخی سراج آئینہ ہند یہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے دادا پیر ہیں. ان کو محبوب الہی نے خلافت صرف اس لیے نہیں دی تھی
کہ وہ عالم نہیں ہے. اور جب 6 مہینے کے بعد، اور پھر کیا تھے حضرت سراج الدین، صرف 6 مہینے میں عالم بنے ہیں. جب لا کے کہا گیا حضور یہ عالم بن گئے تو فرمایا اب انہیں خلافت دی جاتی ہے اور ان کو آئینہ ہند کا لقب عطا کیا جاتا ہے. اور پھر سرکار خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی کا دور گزرنے لگا تو یہ بات ہوئی کہ اب ان کے بعد کون، مسند چشت پر کون. تو کہا ٹھیک ہے فہرست بنا کے لاؤ. فہرست بنائی گئی، سب کے نام لکھے گئے. آپ نے وہ فہرست دیکھی اور دیکھنے کے بعد فرمایا جن کے نام لائے وہ جانشینی کے لیے ان کو کہو اپنے ایمان کی فکر کریں، لے جاؤ. اور پھر وہ فہرست رد کر دی. پھر دوسری بنائی گئی، پھر اس کو بھی رد کر دیا. اور اس کے بعد جب تیسری آئی تو پھر فرمایا اس میں سید محمد گیسو دراز کا نام نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد آپ نے سلسلہ چشتیہ کی جانشینی سرکار بندہ نواز گیسو دراز کو عطا فرمائی. اور پھر جب چشتیت بندہ نواز کے پاس آتی ہے تو پھر وہاں تصنیف بھی ہے، تالیف بھی ہے، فقہ بھی ہے، تدبر بھی ہے، تفسیر بھی ہے، علم حدیث بھی ہے. اور سرکار بندہ نواز نے وہ تجدیدی کارنامہ انجام دیا ہے کہ سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی تک بادشاہوں سے ملنا جرم سمجھا جاتا تھا، لیکن بندہ نواز کا وہ تجدیدی کارنامہ ہے کہ آپ نے پھر بزرگان چشت کو یہ فکر عطا فرمائی کہ اگر ہم بادشاہوں سے دور رہیں گے تو ان کی اصلاح کون کرے گا، ان کو سنوارے گا کون، اسے سدھارے گا کون. اور حالات میں جب کروٹ بدلی تو سرکار بندہ نواز کا پھر وہ اپنا انداز تھا. اس لیے کہ اب تک باضابطہ طور پر بزرگان چشت کے پاس جو ہے وہ تصنیفی معاملہ نہیں تھا، لیکن سب سے پہلے جس نے باضابطہ تصنیف پہ قلم اٹھایا اسے بندہ نواز کہتے ہیں. بلکہ پورے اکھنڈ بھارت میں سب سے پہلے جس نے تفسیر پہ قلم اٹھایا اسے بندہ نواز کہتے ہیں. یہ بھی کہہ دوں کہ اردو زبان کو ایجاد کرنے کے لیے جس نے صحیح کی ہے ان 3 ہستیوں میں ایک نام سرکار بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز کا بھی ہے. لیکن یہ سب کچھ ہونے کے بعد تصوف کا رنگ کتنا غالب تھا. بس اینڈ کرتے ہوئے کہہ دوں بندہ نواز کی خانقاہ ہے، ان کے شہزادے کی خانقاہ ہے. سرکار بندہ نواز گیسو دراز کے یہاں ادب کیا تھا. یاد رکھنا تعلیم کے ساتھ جب تربیت نہیں ہوتی تو آدمی پھر بگڑ جاتا ہے. اور جب تعلیم کے ساتھ دیکھیے مسئلہ ہمارا یہ ہے نا کہ درسگاہوں سے تصوف گیا، خانقاہوں سے علم گیا. یہ سب سے بڑا ہمارے یہاں مسئلہ ہے. جب تک درسگاہیں تصوف کی آئینہ دار تھی ہمارے یہاں بہت بڑے بڑے بزرگ پیدا ہوتے تھے اور علماء کا وہ انداز تھا. شیخ الاسلام علامہ انوار اللہ فاروقی جیسے علماء تھے. جب تک درسگاہوں میں تصوف تھا. حضرت امام اہل سنت سید اعلیٰ حضرت جیسے علماء تھے جب تک درسگاہوں میں تصوف تھا. حضرت مولانا عبد القادر تاج الفول بدایونی جیسے عالم تھے جب تک ہمارے یہاں تصوف تھا. غرض کہ علامہ فضل خیر آبادی جیسے عالم تھے، مفتی صدر الدین آزودہ جیسے عالم تھے جب تک درسگاہوں میں تصوف تھا. اور خانقاہوں میں جب تک علم تھا ہمارے یہاں مولانا شمشیر جیسے بزرگ تھے، بندہ نواز جیسے بزرگ تھے، خواجہ قطب جیسے بزرگ تھے، بابا فرید جیسے بزرگ تھے. بہرحال بڑا زوال آیا ہے. انگریز ملک ہی نہیں لوٹ کر گئے، انگریز ہماری فکر لوٹ کر گئے، ہمارا تدبر لوٹ کر گئے، ہمارا کلچر لوٹ کر گئے، ہمارا انداز زندگی لوٹ کر گئے. لوگوں کی نگاہیں تو یہی ہے کہ وہ ملک کو لوٹ کر گئے. وہ ملک ہی نہیں، تہذیب بھی لے گئے، تمدن بھی لے گئے، کلچر بھی لے گئے، بزرگوں کے افکار اور نظریات بھی لے گئے. کاش کہ ہم اس پہ توجہ فرماتے. بندہ نواز کا حال کیا تھا؟ آپ کے ایک دوست تھے، غالباً ان کا نام جو ہے وہ صدر الدین بتایا جاتا ہے اگر میرا حافظہ خطا نہیں کر رہا ہے تو. دلی میں رہتے تھے، وہ مفتی بھی تھے، حکیم بھی تھے اور بندہ نواز وہاں بیٹھے ہوئے تھے. دیکھ لیں بزرگوں کا انداز زندگی کیا ہے. بندہ نواز وہاں بیٹھے ہوئے تھے. ایسے میں ایک غیر مسلم آتا ہے اور آنے کے بعد وہ ان سے دوا طلب کرتا ہے. تو مہمان آتے تو ہم بولتے ہیں نا ابھی جاؤ بات میں تھوڑا بات کر رہے ہیں. تو اس کا نام تھا بنو. تو مفتی صاحب نے کہا، حکیم بھی تھے، ابے بنو بعد میں آنا بھی مہمان آئے ہوئے ہیں. وہ تو چلا گیا، غیر مسلم تھا. تو ایسے میں بندہ نواز نے اس کے جانے کے بعد کہا، مفتی صاحب آپ بھی ابے کہتے ہو؟ کوئی ماں بہن کی گالی گلوچ غیبت چگلی کچھ نہیں. ایک غیر مسلم کو جو مسلمان نہیں ہے اس کو اپنے زمانے کا مفتی اور حکیم ابے کہہ رہا ہے. ابے بنو بعد میں آنا. اور بندہ نواز اس پہ ٹوک رہے ہیں، کہتے ہیں مفتی صاحب آپ بھی ابے کہتے ہو؟
اب ظاہر سی بات ہے کسی کو ٹوکیں شرمندگی ہو تو شرمندگی مٹانے کے لیے کوئی دلیل تو چاہیے نا. تو انہوں نے کہا جی جی بالکل. ابے میں نے کہا تو اس لیے کہا کہ وہ غیر مسلم تھا, تو غیر مسلم تھا تو اس لیے میں نے ابے کہا. بندہ نواز کہتے ہیں کہ وہ غیر مسلم تھا نا, آپ مسلمان ہو کر کے ابے کہتے ہو. بس اسی پہ جملہ ختم کرتا ہوں. بندہ نوازیوں, جس مسلک میں کافر کو ابے کہنے کی اجازت نہیں ہے, اس مشرب میں صحابہ پر لعنت و ملامت کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ اہل بیت پر توہین اور تبرئے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ اندازہ فرمائیں ستاروں کے آگے